زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور ہم لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب، بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے، تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا۔ جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔
تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں, ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے, ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے, ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی, ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا تھا, دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ, تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو, یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے, اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی, تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست, یہ سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی, کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی, ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے, ایک جمہوری کلچر آیا, قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی, پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو, جو بھی دین ہو, سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, وہ ہیومن رائٹس کا, جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا, اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں, تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے, جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست, یہ یاد رکھیں, یہ جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے, محنت کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے. لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے, جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو. جی جی آ رہی آواز. ہاں
بتائے ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جو جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں، اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے۔ اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلاً جو آپ کی منرل ویلتھ ہے جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے۔ جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ۔ السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب، آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ پھنسا ہوا تھا جو پھنسا ہوا تھا جو اس کو کلیئر کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا۔ اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گیا، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے۔ تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں، ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو۔ مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا۔ اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے۔ پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ۔ اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو۔ تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے۔ جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519210809، اظہر محمود اوان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر وہ بہت امپریسو سپیچ تھی, لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے, جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا. پچھلے 30 سالوں سے ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے, کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں, اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا, میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا, پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا, پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد, ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا, پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی, جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ
जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 NRO दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं। वो 4 गुना ज्यादा जो कर्जा चढ़ाया इन 10 सालों के अंदर, वो आज हम कैसे भुगत रहे हैं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं आधा पैसा चला जाता है इनके कर्जे हुए लिए हुए कर्जों के सूद देने पे, तो मुल्क कैसे चल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया इस मुल्क पे कि वो 2 लोग जो कि सबसे बड़े, जिनकी साबित होगी करप्शन, ये जो ब्रॉडशीट है ये क्या चीज है कि उसके अंदर पता चल गया इनके पैसे, उनको NRO दे के दोनों को NRO दे दिया, सरे महल उसको NRO दे दिया, पैसे पाकिस्तान आने थे, NRO दे के वो भी आसिफ ज़रदारी ने पैसे रख लिए। 60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, वो उसको पाकिस्तान को आने थे, वो NRO दे के वो अपनी जेब में। सारा ये जो हुदैबा पेपर मिल्क सारा ओपन एंड शट केस था, NRO दे के, और वो जो इसकी बात प्रॉपर्टीज पकड़ी ब्रॉडशीट में वो सारी माफ हो गई। तो नुकसान किसको हुआ? आज पाकिस्तान वो नुकसान उठा रहा है। जी अगले कॉलर है विहारी से अजमत अली। जी अजमत। जी जनाब ज़ीरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हर माह में 2 दफा पेट्रोलियम मशरूबातें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर चीज पे महंगाई आ जाती है। जो दिहाड़ीदार तबका, जो मतलब के छोटा किसान है, वो इस चक्की में पिस रहा है। कोई शफकत की जाए इस पर। देखिए ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है महंगाई, और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूं महंगाई की, एक चीज़ देखता हूं कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, तो ये सोचें कि अगर मुझे इतनी ये इसके यानी मेरे ज़हन पे ये इतना पड़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है। तो ये मैं ज़रा चाहता हूं कि आज आप सब समझ लें। देखें महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज्यादा है। ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बुरी, ये इतना बड़ा हमारे लिए अजाब बना हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक, और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पैसा बाहर जाता है, जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके, यानी चोरी होके ना, इस चोरी का पैसा 10 अरब डॉलर बाहर जाता है। फिर अगर हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मसलन जो चीज़ें हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो जब डॉलर कम होंगे डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा। तो पहले ये समझें कि रुपया गिरता क्यों है। जब हमें हुकूमत मिली तो जो इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स थी, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था जिसको ट्रेड गैप कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो टोटल डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यानी जो हम रेमिटेंसेस भी शामिल कर लें, तो वो 20 अरब डॉलर था, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का खसारा था। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई प्रेशर पड़ गया रुपए पे, और पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को ऊपर रखने के लिए। वो क्या करते हैं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ते हैं तो आप डॉलर फेंकने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो हमारे पास डॉलर ही नहीं थे मार्केट में फेंकने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे। हम बल्कि जो हमें किस्तें देनी थी बाहर वो भी नहीं हम दे पा रहे थे, तो लिहाजा रुपए ने गिरना था। तो मैं सिर्फ आपको अब ये समझाना चाहता हूं पहले तो कि रुपया कितना गिरा। हमारे दौर पे
रुपया गिरा 24.1%, और हमारे दौर में कह रहा हूँ 18-19 में, 2018 और 19 में जो रुपया गिरा, हमारे दौर में गिरा 24.1%। हमारे से पहले भी रुपया गिरा था, वो गिरा था जब पीपल्स पार्टी आए। जब पीपल्स पार्टी आए तो रुपया गिरा 25.5%, 2008-9 में। 2008 जब उनका रुपया गिरा तो जो सीपीआई, और ये सारे आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, जो बताता है कि कितनी महंगाई हुई, वो 17% थी। और हमारे 18-19 में जब 24.1% रुपया गिरा तो 7.3% थी। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये लिखा हुआ, बताया हुआ आपको। अब ये क्यों, अब जब ये रुपया गिरता है तो क्या होता है, पहले ये समझें। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। तेल मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी। उसके बाद बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से, और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। तो जैसे ही रुपया गिरा, जो जो डॉलर की चीजें सारी महंगी हो गई। फिर जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले घी, तकरीबन सारा घी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो महंगा। चाय महंगी, चाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर दालें महंगी, जो आम आदमी बेचारा खाता है, तकरीबन 70% दालें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो जब बिजली महंगी हुई, मजीद और चीजें महंगी हो गई। फिर गैस, अब आधी गैस हमारी जो हम पाकिस्तान में गैस निकलती है वो कम होती जा रही है। जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो महंगी है, तो जब वो गैस भी महंगी हो गई, तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जब आपका रुपया गिरता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू पैसे भेजते हैं वो भी बढ़ी हैं। और इसकी वजह से 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, कि हम जितने हमारे डॉलर आ रहे हैं अंदर और हमारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, हमने उसको बैलेंस कर लिया। हमारा खसारा खत्म कर दिया हमने, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं और हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, और हमारा मुल्क सही रास्ते पे लग गया। तो और अगली चीज जो हमने करनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आनी है, वो तीसरी चीज है। तो जैसे जैसे हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जब रुपया ठीक होगा तो ये आपका सबसे बड़ा महंगाई का मसला तब खत्म होगा। दो और चीजें हमें मसले हुए, एक 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम होगी,
1993 کے اندر رپورٹ تھی آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو, وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, اس سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 سے پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا. تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں, اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت, ایک اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں, ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اپنی 60 سالہ زندگی میں اتنا خوش اور مطمئن کبھی نہیں تھا جتنا کہ آج ہوں. یقین کریں کہ آج کی خوشی یہ دل سے ہے. آج خیبر پختونخوا کا بچہ, بوڑھا, جوان, مرد, عورت ایک تحفظ محسوس کر رہا ہے جو یقیناً صحت کارڈ پلس کی بدولت ہے. خیبر پختونخوا ملک کا پہلا صوبہ جس میں بسنے والے تمام خاندان اب ہوں گے حقدار 10 لاکھ روپے تک سالانہ مفت علاج کی. داخلے کی صورت میں ملک بھر کے مقررہ 400 سے زائد سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں قائم صحت کارڈ کاؤنٹر پر تشریف لائیے. یاد رہے, اگر آپ کے شناختی کارڈ پر مستقل پتہ ہے خیبر پختونخوا کا, تو پورے پاکستان میں صحت کارڈ پلس آپ سب کے لیے خوشی کی خبر. محکمہ صحت, حکومت خیبر پختونخوا.
अपनी 60 साल जिंदगी में मैं इतना खुश और मुतमईन कभी नहीं था जितना कि आज हूं। यकीन करें कि आज की खुशी ये दिल से है। आज खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत एक तहफ्फुज़ महसूस कर रहा है जो यकीनन सेहत कार्ड प्लस की बदौलत है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा जिसमें बसने वाले तमाम खानदान अब होंगे हकदार 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की। दाखिले की सूरत में मुल्क भर के मुकर्ररा 400 से ज्यादा सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कायम सेहत कार्ड काउंटर पर तशरीफ लाइए। याद रहे, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड प्लस आप सबके लिए खुशी की खबर। महकमा सेहत, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। जी, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है 051-921-0809। अब हमें बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि हमारे साथ हैं सरदार मोहम्मद अली एबटाबाद से। जी सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा स्किपर से ये एक सजेशन भी है और ये बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी। जब ये बिलियन ट्री लगाया गया तो इसकी मेरा ताल्लुक है तहसील लोरा, जिला एबटाबाद से, और मैं हजारा का रहने वाला हूँ। मैं इस सिलसिले में जो पिछले 2 साल से इस पे काम भी कर रहा हूँ। जैतून के मैंने 1230 पौधे पिछले साल शिनक्यारी वालों के तवसत से लगाए थे टी रिसर्च सेंटर के हवाले से। तो मैं ये स्किपर को एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है तहसील लोरा खास तौर पे, ये यहाँ पे वाइल्ड ऑलिव बेशुमार है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। तो हम इस एरिया को एकदम से अपलिफ्ट कर सकते हैं, खास तौर पे हजारापुरे को और तहसील लोरा को। यहाँ पे ऑलिव ट्री जो है वाइल्ड ऑलिव है, इनके ऊपर ग्राफ्टिंग कराएं। एक दूसरे नंबर पे ये है इसके पर कि अगर फर्ज किया जो पौधे आते हैं, एक तो उनकी तादाद आप कम करें और दूसरा ये है कि क्वालिटी मेक श्योर करें, क्योंकि रेशो जो है इसकी बहुत जरूरी ये चीज है कि इसकी जो सक्सेस रेशो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को खास तौर पे जंगल वालों को टास्क फोर्स उनकी बनाए और उनसे कहें कि इस एरिया में अच्छे तरीके से अपने ये प्लांटेशन करें। और खास तौर पे जैतून का ये 1000 साल के लिए सर प्लानिंग करनी होगी।
रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे पीटीआई या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर रहमान साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी, आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है यकसा निसाब तालीम काबिल सताइश है और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर आपके शाना बशाना खड़ा है और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर्स मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद खदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि सर हमें ना तो किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना हमें स्टेक होल्डर समझा जाता है, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं खास करके पंजाब की, वो किसी भी मामले में हमें शामिल नहीं करते और बाज़ ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर देते हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालीमी नुकसान होता है। सर आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले का नोटिस लें और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को डायरेक्टिव दें कि वो हमारे साथ मीटिंग करके हमारे मसाइल का अजाला फरमाएं। इसके साथ सर मैं आपकी तवज्जो एलडीए के न्यू एक्ट 2020 पे दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद तालीम पूरी होने का कभी अंदेशा है। सर छोटे स्कूल इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं और इन्हें कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई प्रेफर्ड सर्विसेज करार दे दिया जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल आप हल फरमा सकते हैं। सर बसूरत दीगर सर इन छोटे स्कूल जो हैं ये बंद हो सकते हैं और तालीम मजीद महंगी हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना के दौर के अंदर जब स्कूल बंद हुए तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। बल्कि हमारे क्योंकि देखें ना, कोरोना जब हुआ तो जब लॉकडाउन हुआ, ये सारी दुनिया का मसला है इस वक्त। जब लॉकडाउन हुआ तो चीज़ें बंद हुई, जो सारा सर्विस सेक्टर है वो बैठ गया, टूरिज्म बैठ गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको सबको नुकसान हुआ, शादी घर। फिर साथ साथ ये जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, इसको बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कि इनकी हम कैसे मदद कर सकें। देखें, प्राइवेट जो स्कूल का जो सेक्टर है, इसको बिल्कुल हमने मदद करनी है। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसी ने कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि शफकत महमूद जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की हैं। पंजाब में और पख्तूनख्वा के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनका जॉब है मीटिंग्स करना। लेकिन मैं ये पूरा चेक करूँगा कि आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की प्राइवेट स्कूल से कि कैसे हम इनकी मदद कर सकें। ज़ाहिर हमारे पास वो रिसोर्सेज तो नहीं कि हम सारों को पैसे दे सकें, लेकिन हम और चीज़ों में पूरी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम टैक्स ब्रेक्स हैं या फिर कई हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को, ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि तालीम का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा प्राइवेट जो स्कूल्स का सेक्टर है वो बहुत मुतासर हुआ है, मुझे पता है, कोरोना के दौर में। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उल्फत बात कर रही हूँ, उल्फत मुस्तफ़ा किला दीदार सिंह से। जी जी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि पीटीवी ने ये बहुत बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि हम डायरेक्ट पीएम से बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है इमरान खान साहब से, काइंडली ये जरा बताएं कि हमने सबसे ज्यादा वोट जो है मतलब इन्हें दिए हैं, नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट इन्हें दिए हैं और हमने बड़ी इनसे उम्मीद लगाई हुई थी कि ये जब आएंगे तो हालात चेंज होंगे, खास तौर पे नौजवानों के लिए कि 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया है। एक तो ये इसका मुझे बताएं, और दूसरा इन्होंने नौजवानों के लिए एक रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन मैं खुद उसके लिए कर्जा लेने के लिए गई बैंक में, तो मेरे साथ और भी काफी लड़कियां थी, तो बैंक वालों ने कहा यहाँ पे तो कोई कर्जा नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं, ये सुनने में आ रहा है कर्जा तो सियालकोट के अलावा बाहर किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो ये पीएम साहब प्लीज इस चीज का पता करवाएं कि कर्जा मिल किसको रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कर्जा ना सियालकोट देता ना कोई, ये बैंक्स
جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا, ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ, اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے. اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے, یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی, تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے. مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے, غریب گھر میں, تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے, تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ہمارا, مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا,
मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया कि जनाब ये जो पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर गया है उसकी निशानदेही की जाए। वो कंपनी ने निशानदेही कर दी और वो कहते हैं कि उन्होंने $100 मिलियन नवाज शरीफ का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ था उसकी निशानदेही कर दी, और उसके अंदर ये फ्लैट भी थे। ये 2002 की बात है। उन्होंने ये जो इनके मेफेयर के अरबोपति फ्लैट्स वो भी उसकी भी निशानदेही कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो निशानदेही की वो $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज। इधर से मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, इनसे समझौता हो गया, इनको सऊदी अरेबिया भेज दिया, एनआरओ दे दिया। वो जो कंपनी थी उसने कहा कि जी हमने तो निशानदेही किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, हमें अब पैसे दें। तो ये जो लंदन में फैसला